لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المطيع المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جو محفل ہے یہ محفل شہدائے کربلا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور یقینی طور پہ ہم لوگ جن کی یاد میں آج جمع ہیں اور جن کی یاد ہم منا رہے ہیں وہ یقینی طور پہ ہمارے محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے محفل میں بھی موجود ہوتے ہیں اور ہمارے دلوں سے بھی واقف ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس کا سیدھا اور سادہ جب ترجمہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پاک کے راہ میں قتل کیے جائیں اسے مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کائنات کے یہاں رزق پاتے ہیں. رب کائنات کے یہاں رزق پاتے ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. اسی کی یاد میں سیدنا امام حسین، امام حسن اور اس کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور اس کے علاوہ جو کربلا کے سرزمین پر شہید ہوئے ہیں ان کی یاد میں ہم مستدرج ہیں. اور یقینی طور پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی کہ جو اللہ پاک کے راہ میں قتل کیے جائیں اسے مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں. رب کائنات کے بارگاہ میں رزق پاتے ہیں. رب کائنات کے بارگاہ میں آواز نہیں ہے، رب کائنات کے بارگاہ میں رزق پاتے ہیں اور تمہیں شعور وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور نہیں ہے. اور اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد اپنے قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں. اسی کے بارے میں انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا گیا ہے اور بعض عام آدمی کے بارے میں بھی بیان فرمایا گیا ہے اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور رب کائنات کے بارگاہ سے رزق حاصل کرتے ہیں. رب کائنات کے بارگاہ سے رزق حاصل کرتے ہیں. اور امام حسین کے بارے میں کیا شعر کہا گیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، علیہ السلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. چاہے تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، چاہے جنگ احد ہو، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے جنگ خندق ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں، جس زمانے میں اور جب جنگ کا معاملہ ہوا ہے اور میدان میں آ کر کے ایمان والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، حق کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے اور باطل ہر وقت مٹتا چلا جائے گا. یقینی طور پہ جب جنگ احد لڑا گیا اس کے بعد بھی مذہب اسلام عروج بچھڑا گیا. اس کے بعد بھی جنگ بدر ہوا، اس کے بعد بھی مذہب اسلام عروج بچھڑا گیا اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جذبات ہوئے، اس میں بھی جنگیں لڑی گئی. اس کے بعد بھی جو مذہب اسلام سب سے زیادہ ترقی کیا یہ تمام جذبات کے بارے میں ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا.
اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں ہے، نظر آتے ہیں اور یزید کا نام پر کہیں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو آج سے لے کر کل قیامت تک حسین والے بھی زندہ رہیں گے۔ کیا بات ہے اس چمرستان کرم کی، کیا بات نجا اس چمرستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہو، زہرا ہے کلی جس میں حسین۔ اب بات سمجھنے والی، لفاظی تو بہت ہوتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ بھی لفاظی سن لیں گے، ادھر ادھر کی باتوں میں بھی سن لیں گے، لیکن اب حقیقت کیا ہے؟ اب بہت سارے حضرات ہیں جو تقریر کرتے ہیں محرم کے موقع سے اور ذکر شہدائے کربلا کرتے ہیں، تو بات صرف رونے اور رلانے کی کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف رونے اور رلانے کی بات کیا جائے، بلکہ امام حسین کو دیکھ لیجئے، ان کے سیرت طیبہ کو اٹھائیے، ان کے سیرت کو غور و فکر سے پڑھیے، تو یقینی طور پر جب بات آئی ماتا آرائی کا، جب بات آئی جنگ کرنے کا، تو امام حسین نے پہلے کہا کہ ہم صلح چاہتے ہیں یا پھر ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ یزیدی نے کہا کہ بیعت کر لو، یزیدی نے کہا ہمارا بیعت کر لو۔ اگر امام حسین اس کی بیعت کر لیتے تو 18,000 کا لشکر چاہے ہو یا 22,000 کا لشکر چاہے ہو، یہ جتنے بھی لشکر تھے اس کے پاس، ہر ایک امام حسین کے قدم میں تھے، ہر ایک امام حسین کے قدم میں ہوتے، پیسوں کا بازار لگاتے تھے، مال و دولت جمع کرتے تھے، امام حسین کے قدموں میں ہوتا۔ لیکن امام حسین نے کہا تجھ جیسا مجھ جیسا، یعنی کہ تم جیسے ہو، یعنی کہ تجھ جیسا مجھ جیسے کی بیعت یا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے گا، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا۔ تاریخ میں یہی ملتا ہے۔ میں تم سے قتل نہیں چاہتا ہوں، میں تم سے جنگ نہیں چاہتا ہوں، پھر بھی تم اگر چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ تم کو زبردستی کرنا پڑے گا۔ اب جس دن حضرت امام حسین وہاں سے نکلے وہ 27 رجب المرجب کا دن تھا، 27 رجب المرجب تھا۔ اب اندازہ لگائیے، ایک طرف آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب المرجب کو معراج شریف لے گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ معراج شریف کی سرزمین پہ، یعنی کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کے لیے بلایا۔ لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے کوچ کرتے ہیں تو وہ بھی دن 27 رجب المرجب کا ہے، یعنی کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب کائنات کے بارگاہ میں حاضر ہو، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کی دیدار کے لیے رب کائنات کے بارگاہ میں جائے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ لیکن 27 رجب کو جب امام حسین کہتے ہیں اور امام حسین جب شہید ہوتے ہیں تو اسے شہید اعظم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید شہدائے کربلا، جذبے شہدائے کربلا، جذبے چھوٹو پیسہ مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی تھے، ہم حسینی تھے، حسینی ہے، حسینی رہیں گے، ساری دنیا چاہے یزید ہو جائے۔ یقینی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ کے جانب گئے تو آپ اندازہ لگائیے رجب المرجب کے مہینے میں آپ تشریف لائے، شعبان المعظم گزرا، شعبان المعظم گزرنے کے بعد رمضان المبارک آپ نے وہاں گزارا، رمضان المبارک گزارنے کے بعد پھر شوال المکرم آیا، شوال کے بعد ذی القعدہ آیا، ذی القعدہ کے بعد پھر ذی الحجہ کا مہینہ آیا، اب ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو اسے یقینی طور پر یزیدیوں کو معلوم تھا، یزید کے سپہ سالار کو بھی یہ بات معلوم تھا کہ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حج کریں گے، اور حج جب کریں گے تو اسی دن میں حضرت امام حسین کو قتل کر دیں گے، امام حسین کو وہیں پہ شہید کر دیں گے، اسے نصف و نابود کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے ہاتھ پر امام حسین نے بیعت نہیں کیا تھا، امام حسین کے دست مبارک ایسا نہیں تھا کہ
यजीद के हाथ में दे दिया जाए। यजीद गंदा आदमी था, यजीद नापाक आदमी था, यजीद पलीद आदमी था, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ पे ध्यान आपके मुंह में गया था, और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, उनसियत थी, और कभी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छुआ। ये मर्तबा था इमाम हुसैन का, इसलिए इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मुझ जैसा तुझ जैसे से हरगिज़ बैत नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और आपने बैत नहीं किया तो आखिर में साजिश रचा कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला हज करने के लिए जाएंगे तो हज करने में लोगों की भीड़ होगी, ज़मीन गफीर होगी, हर तरफ लोग मौजूद होंगे, हर तरफ लोग मौजूद होंगे, और उसी में इमाम हुसैन को कत्ल हम कर देंगे, और कत्ल करने के बाद भाग जाएंगे, और तमाम इख्तिलाफ, तमाम हुकूमतें हमारी हो जाएगी। फिर इमाम हुसैन को किसी तरीके से पता चल गया, मालूम हो गया, पता हो गया, और पता होने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम मक्का मुकर्रमा के सरजमीन पर हम शहीद किए जाएं। और इसलिए आप वहां से भी जब हज का मौसम आया तो पहले जब हज का मौसम आया, 10 हिज्जा का दिन आया, आप उस दिन वहां से कूच करने लगे। लेकिन मामला कुछ यूं भी था कि इससे पहले कूफा वालों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के बारगाह में कसीर तादाद में हुदूद लिखे थे, और हुदूद ये लिखे थे कि हम यजीद के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, यजीद की इक्तिदा नहीं करेंगे, यजीद को हम अपना पेशवा नहीं मानेंगे, यजीद की बातों के हम फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए आप आइए, यहाँ इक्तिदा करेंगे हम आपकी, आप यहाँ नमाज पढ़ाइए, हम आपको इमाम मानेंगे। इमाम हुसैन के पास जब एक खत आया, इमाम हुसैन ने जवाब नहीं दिया। इसके अलावा कसीर तादाद में जब खत आने लगे, इमाम हुसैन खुद नहीं गए, बल्कि अपने शहजादा भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा और कहा कि जाओ वहां जाकर के हालात मालूम करो, उसके बाद मैं वहां जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मुस्लिम बिन अकील को भेजे। उस वक्त हालात बहुत ठीक ठाक थे, हालात साज़गार था, बेहतरीन हालात थे। लोगों ने आसानी के साथ मुस्लिम बिन अकील के हाथों से बैठ करने लगे, मुस्लिम बिन अकील के बातों को मानने लगे, उनकी इख्तिलाफ करने लगे, और उनको फॉलो करने लगे। यहाँ तक कि तारीख में लिखा है कि 40,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैठ कर लिया, और आपको मसले इमामत पर फायज करके आपको इमाम और पेशवा कायम कर दिया, और हर महाज पे आप एक हिसाब से कामयाब हो चुके थे। लेकिन मामला ये हुआ कि जो यजीदी थे, ये यजीदी कहा जो गवर्नर यहाँ पे अभी मौजूद है, इसके बस की बात नहीं है कि सही तरीके से इसको संभाल सके, क्योंकि मुस्लिम बिन अकील के हाथों पे कसीर तादाद में लोग बैठ कर रहे थे, और आप भी इमाम को कबूल कर रहे थे। उसके बाद यजीद ने तमीज के सरजमीन पे रह करके, तमीज के सरजमीन पर रह करके वहां के जो गवर्नर थे उसको चेंज किया, और एक जालिम और सफाक शख्स इब्ने ज़ियाद को मुसल्लत किया, और इब्ने ज़ियाद को कह दिया कि साफ अल्फाज में कहता हूं तुम्हें, जो भी तुम्हारी इमामत ना माने, जो भी तुम्हें हाकिम ना माने, तुम्हें गवर्नर ना माने, तुम उसे कत्ल का हुक्म दे दो। इधर से इमाम हुसैन के पास कई हुक्म आ चुके थे, इमाम मुस्लिम को भेजा गया, फिर इमाम मुस्लिम ने लिखा वहां से खत कि या इमाम हुसैन, मामला कुछ यूं है कि लोग आपके इमामत की मुंतजिर हैं, हर शख्स चाहता है कि आपको इमाम बनाए, आपको पेशवा बनाए। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के बारगाह में जब हाजिर हुए, तो हाजिर होने के बाद इमाम हुसैन ने समझा कि मामला तो बेहतरीन है, लेकिन कूफी ला यूफी, हमारे कूफी ला यूफी, यानी ये कूफा वाले हैं ना, ये कभी वफा नहीं कर सकते हैं। अब इस्राइल में मामला ये हुआ कि इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया कि जो भी हमारी इमामत को नहीं मानेगा, उसके पीछे नमाज पढ़ेगा, उसकी इख्तिरा करेगा, उसे इमाम बनाएगा, हम उसे कत्ल का हुक्म देते हैं। अब मामला ये हुआ कि यहाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को रफ़ नहीं किया गया, और उधर मुस्लिम बिन अकील लोगों के पेशवा भी बने रहे, लेकिन बैठ तोड़ने में भी वक्त नहीं लगा। इधर 40,000 लोग आपकी इख्तिला में बैठे हुए थे, और जैसे ही आपके बारे में ऐलान किया गया कि लोग इसकी इख्तिला नहीं करेंगे, लोग इसे नहीं मानेंगे, तो फिर मामला ये हुआ कि जब इमाम हुसैन ने सलाम फेरा तो क्या देखते हैं, ये कूफा वाले बेवफाई करके
पीछे से गायब हो चुके हैं। अब मामला ये हुआ कि जब बेवफाई करके चले गए, हजरत इमाम हुसैन को खत लिख दिया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला यहाँ से चले गए। बाद सहाबा इकराम ने कहा, या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नवासे रसूल, आप न जाए तो ज्यादा बेहतर है, आप न जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मामला ये भी था कि आका नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल पहले ये भी फरमा दिया था कि ये हमारा नवासा, जिसका मफ़हूम है हदीस पाक का, ये हमारा नवासा हमीर की गिरोह होगा, उसे कत्ल करेगा, उसे कत्ल करेगा। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे जाना जरूरी है, इसलिए कि कल क़यामत के दिन पूछेंगे कि तुम क्यों नहीं गया, यानी कि तुम्हारे पास खत तो आया था लेकिन तू क्यों नहीं गया। तो उस वक्त शक व शुबा की बात न की जाएगी, उस वक्त हवा की बात न की जाएगी, इधर उधर की बात न की जाएगी। इसलिए जान कुर्बान करना कबूल किया, लेकिन नाना की वादा खिलाफी को कबूल नहीं किया, नाना के वादा खिलाफी को कबूल नहीं किया। इसलिए उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन वहां से चले। ये कूफा से कुछ देर पहले ही करबला मोहल्ला है, करबला मोहल्ला कूफा से पहले ही है। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उस जगह पे पहुंचे जहां पे करबला है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जंग की नियत से निकले थे और ना चाहते थे कि हम जंग करेंगे उससे, और ना कभी कह रहे थे कि हम जंग करेंगे तुमसे, कभी नहीं। आखिर में जब इब्न ज़ियाद ने पकड़ लिया आपको, और पकड़ने के बाद आपको कहा कि आप हमारी बैत कर लीजिए, यजीदी को पेशवा मान लीजिए, यजीदी की बैत कर लीजिए। और मैं भी यजीदी की तो बैत हरगिज़ नहीं करूंगा, यजीदी की बैत तो हरगिज़ नहीं करूंगा, क्योंकि फरमाया था कि मुझ जैसा, अल्फाज यही है कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत हरगिज़ नहीं कर सकता। वहां भी फरमाया कि नहीं कर सकता किसी भी हालत में, हम बातिल के साथ हरगिज़ नहीं हो सकते हैं, हम तुम्हारी मुखालफत करेंगे। यहाँ पर फिर इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुमसे जंग करने नहीं आया, मैं तुमसे असल भारत करने नहीं आया, मैं खुदेसी करने तुमसे नहीं आया। उसके बाद इमाम हुसैन ने 3 ऑप्शन दिए थे, या तो मुझे वापस मदीना जाने दो, मैं जंग नहीं करना चाहता। उसके बाद फरमाया या तो फिर मुझे दूसरी जगह मक्का मुकर्रमा की तरफ जाने दो, या और किसी जानिब जाने दो, मैं तुमसे कत्ल नहीं चाहता है, मैं ये नहीं चाहता कि तुमसे कत्ल वारत करूं। फिर आखिर में मामला ये हुआ कि जब कह दिया गया आखिरी मरहला में कि नहीं, आप अगर हमारी इत्तेबा नहीं करेंगे, हमारी पैरवी नहीं करेंगे, हमारी बातों को नहीं मानेंगे, हमें पेशवा नहीं मानेंगे, तो आप जंग के लिए तैयार हो जाए। फिर मामला कुछ यूं हुआ कि इधर 82 लोग की करीब थे, और जब 82 लोग थे तो उधर से भी जंग होना शुरू हुआ, इधर से भी जंग होना शुरू हुआ। और सबसे पहले जो करबला मोहल्ला में तीर फेंका यजीदी तौर पे इधर यजीदियों की जानिब से इमाम हुसैन की जानिब से किया गया था। उस वक्त भी इमाम हुसैन ने फरमाया था कि कल क़यामत के दिन हमारे नाना जान पूछेंगे, कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात हमसे पूछेगा कि जंग की शुरुआत किसने की थी, तो बाबा से बरम में कहूंगा कि जंग की शुरुआत मैंने नहीं की थी, यजीदियों ने की थी, मैंने नहीं की थी, यजीदियों ने की थी। उसके बाद मामला कुछ ही हुआ कि जितने भी आपके मानने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये भी मामला पेश आया। कुछ लोग कहते हैं कि साहबे इकराम शहीद हो गए, ये नहीं होना चाहिए, और सारे इतराज करते हैं। तो आप ये बात भी नोट कर लें कि जब आज की रात, यानी कि आज 10 की रात है, अब 10वीं रात शुरू हो गई है, आज की रात के बारे में लिखा गया है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने जुमला सहाबा को जमा किया, जितने भी आपके मानने वाले थे हर एक को आपने जमा किया, और जमा करने के बाद अलल ऐलान कहा कि सुनो, मामला कुछ यूं है कि तुम्हारा जंग इससे नहीं है, और ना वो तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, बल्कि मैं नवासे रसूल हूँ, मैंने उसकी बैत ना की है, इसलिए वो चाहता है कि हमारी बैत कर ले, और हमें कत्ल करना चाहता है, तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता है। तो आप में से जितनी लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। क्या फरमाया कि अगर जाना चाहते हैं तो
جا سکتے ہیں آپ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا امام حسین نے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں کوئی شخص تو جا سکتے ہیں، قتل کرنے جبر و غارت کی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ پھر فرمایا اور تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ نے چراغ بجھا بجھا کر کے فرمایا، چراغ بجھا بجھا کر کے کہا کہ اگر کسی کو جانا ہے کہتے ہیں جانے کے لیے تو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا کہ ہمیں مر جانا قبول ہے، ہمیں رضا رضا ہو جانا قبول ہے، ہمیں قتل ہو جانا قبول ہے، لیکن آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہرگز نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تمام جتنے بھی صحابہ کرام وہاں موجود تھے، جتنے بھی آپ کے ساتھی موجود تھے، ہر ایک شخص آسانی کے ساتھ آپ کی باتوں کو مانتے رہے۔ جب ہوتا رہا یہاں تک کہ اہل بیت شہید ہوتے چلے گئے، اہل بیت شہید ہوتے چلے گئے، اور اہل بیت میں بہت سارے جو عظیم شخصیت تھے وہ چلے گئے۔ سب سے بڑا نام جس کا آتا ہے عباس علمدان کے نام آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو علمدان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جھنڈا اٹھاتے تھے جب میں، جھنڈا اٹھاتے تھے جب میں۔ اور جنگ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جھنڈا اگر اونچا ہے، بلند ہے، تو اس جنگ کو مانا جاتا تھا کہ ابھی جنگ کے قابل ہے، لڑنے کے قابل ہے۔ عباس علمدان جھنڈا اٹھاتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ عباس جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایسی شہادت ان کی کہ جب ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا تو دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑتے ہیں، دوسرے ہاتھ کاٹ دیا تو منہ سے جھنڈا پکڑتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے تمام اہل بیت شہید ہوتے چلے گئے، جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ بھی شہید ہوتے چلے گئے، جتنے بھی آپ کے ماننے والے تھے وہ سب شہید ہوتے چلے گئے۔ لیکن آخر میں معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت امام حسین بھی آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تمام لاٹھوں کو دیکھ کر کے لاتے رہے، یہاں تک کہ جتنے بھی آپ کے گرد و نواح میں ساتھی تھے ہر ایک شہید ہو گئے۔ آخر میں جب حضرت امام حسین کا آیا تو تاریخ میں لکھا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ تمام تبرکات پہنے، یعنی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک، حضرت علی کی تلوار، اور اس کے بعد جو نیزے اور برچی وغیرہ تھے، ہر ایک چیز اپنے بزرگان دین کے لیے، یعنی کہ اپنے خاندان سے جو چلا آ رہا تھا ہر ایک دن تک فرمایا، اور میدان کربلا میں اتر گئے۔ اور میدان کربلا میں اترنے کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین اگر آگے کی جانب جا رہے ہیں تو آگے کی طرف ہر ایک شخص کے قتل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سب کو قتلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے امام حسین جب جذبات میں آ گئے تھے تو معاملہ یہ ہوا تھا کہ جیسے قتل کر رہے تھے یزیدیوں کو، ایسے قتل کر رہے تھے یزیدیوں کو کہ جیسے گادر اور بلی کو کھایا جاتا ہے، ایسے قتل کر رہے تھے کہ جیسے گادر اور بلی کو قتل کیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ ویسے ہی امام حسین آگے کی جانب گئے تو سب کو قتل کرتے چلے گئے، پیچھے کی جانب گھومتے ہیں تو سب کو قتل کرتے چلے جاتے ہیں، پیچھے کی جانب پھر گئے قتل کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ یزیدی فوج کے اندر یہ خوف طاری ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ ایسی بھی لکھی جائے کہ ایک شخص نے 22,000 شخص کو قتل کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ ایسی بھی لکھی جائے کہ 18,000 شخص کو ایک امام حسین نے طرح قتل کر دیا۔ لیکن کچھ معاملہ یہ ہوا کہ یزیدی فوجوں نے جتنے تھے اکٹھا گھیر لیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک شیر کو 1,000 کتا گھیر لیں، ایک شیر کو 1,000 کتا گھیر لیں تو پھر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 3 دن کے پیاسے، 3 دن کے بھوکے تھے، پھر بھی آپ نے اتنے یزیدیوں کو زہر حاصل کیا، جہنم میں پہنچایا۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین نے سب سے پہلے جو مقابلہ کیا اس کے سب سے بڑے بڑے جو بہادر تھے ایک ایک کر کے آپ نے ان سے مقابلہ کیا، اور ہر ایک کو جہنم نصیب کیا، اور ہر ایک کو جہنم نصیب کیا۔ اس کے بعد جمعہ کا دن تھا، اب جمعہ کے دن تھا، امام حسین خوب سے نشان ہو کر نیزے اور برچی کے زخم سے زمین پر آ گئے۔ اب زمین پہ آنے کے بعد نیچے بیٹھے،
اب گھوڑے سے اتر کر زمین پر پہنچے تو ایک ظالم جس کا نام تھا شمر ملون، وہ شمر ملون آپ کے بدن پہ چڑھ گیا۔ آپ کے بدن پہ چڑھنے کے بعد حضرت امام حسین نے اس وقت بھی فرمایا تھا وہاں کہ ظالم تو مجھے قتل نہ کر، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور ہر جگہ جو مسلمان ہیں وہ جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور منبر رسول سے ہمارے نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا، اس وقت مجھے قتل نہ کر۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں شمر ملون کے بارے میں آیا گیا کہ قتل کر دیا، شمر ملون نے قتل کر دیا اللہ۔ اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے، بات تو بہت ساری ہے لیکن مجموعی طور پر میں آپ کو سمیٹتے ہوئے بتاتا ہوں۔ ظالموں نے آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا اور جسم سے جدا کرنے کے بعد آپ کے سر اقدس کو ابن زیاد کے بارگاہ میں لے گیا، اس کا محفل سجا تھا، انہوں نے اعلان کروایا ہر جانب اور کہا کہ بہت بڑا تخت لگنے والا ہے اور ہر شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد ظالم نے کیا صورت اختیار کیا، سب لگانے کے بعد تخت کے نیچے تاریخ میں لکھا تخت کے نیچے امام حسین کے سر مبارک کو رکھا اور وہ ظالم اس تخت پہ بیٹھا۔ پھر جب یہ رسوائی ہو گئے اور نازلہ ہر کام کیا انہوں نے اور اس کے بعد پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس کو لے کر ابن زیاد کے پاس لے گیا، ابن زیاد کے پاس لے گیا اور ابن زیاد کہاں تھا؟ دمشق میں تھا۔ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا اور خاندانی اہل بیت میں جو لڑکوں میں بچ گئے تھے اس کا نام امام زین العابدین ہے، اب ان کو لے کر کیونکہ وہ بیمار تھے ان کو لے کر کے وہاں سے جو اہل بیت کی عورتیں تھیں اور ابن زیاد کے بارگاہ میں لے جایا گیا دمشق کے سرزمین پر۔ پھر دمشق کے سرزمین پر اس میں نازلہ احکام کیے گئے، ادھر ادھر لاگو لعیب کیا گیا اور لاگو لعیب کرنے کے بعد کیا ہوا پھر معلوم ہے؟ آخر میں معاملہ یہ ہوا کہ امام زین العابدین بیمار تھے اور جتنے بھی اہل بیت کی عورتیں تھیں ایک جانور پہ ایک اونٹ پہ جیسے سامان لوٹ کیا جاتا ہے، جیسے سامان باندھ دیا جاتا ہے، ویسے اہل بیت کی عورتوں کو ایک اونٹ پہ اکٹھا باندھ کر کے وہاں لے جایا گیا۔ اب پھر لے جانے کے بعد جو ابن زیاد نے بھیجا تھا یزید کے پاس، یزید پلید نے وہی سر مبارک لے کر کے امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دیا۔ اندازہ لگائیے کہ آپ کے گھر کے لوگ ہو اور اس طریقے سے بے رحمی سے قتل کیے جائیں اور پھر قتل کرنے کے بعد اس کا سرا آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اس کا سر اٹھا کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو کیا آپ پہ گزرتا ہوگا؟ پھر اس کے بعد امام زین العابدین اسے لے کر مدینہ طیبہ جانے بعد اور آپ کو وہاں سپرد خاک کیا گیا جہاں پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما اس ظلم و تشدد کے پہاڑ پر ہے، لیکن کربلا کے میدان سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم مر جانا قبول کریں گے، ڈٹ جائیں گے، مر جانا قبول کریں گے، شہید ہو جانا قبول کریں گے، لیکن باتیں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ اور دوسرا درس عبرت یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کی سرزمین پہ بھی نمازوں کو نہیں چھوڑا، نمازوں کو نہیں چھوڑا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہی 10 محرم الحرام کو عیاشیاں کرتے رہتے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ کیا امام حسین نے اسی لیے سر کٹایا تھا؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے باطل سے پنجہ آزمائی کیا تھا، اپنے جان کو پار کیا تھا؟ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے؟ یقینی طور پر اگر یزیدی نہیں ہے، اگر ہم حسینی ہیں تو حسین کی طرح جی کر کے نماز کی پابندی ہمیں کرنی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میدان